جناب اسدالدین اویسی صاحب سے کہنا چاہتا ہوں، عجیب غرور چڑھا ہے تمہیں، بےہودہ نشہ چڑھا ہے تمہیں۔ ہم نے کبھی کتابوں میں پڑھا تھا الطویل احمق، لمبا آدمی ناقص العقل ہوتا ہے، وہ آپ کے وجود پر یہ جملہ ثابت ہوتا ہے۔ آپ کے پاس ذرا برابر دور اندیشی نہیں، آپ کے اندر تدبیر نہیں، آپ کا مزاج مشورے کا نہیں، آپ صحیح مشوروں کی قدر نہیں کرتے۔ اندھے عقیدت مندوں کے وجہ سے تمہارا وجود و اسٹیٹس خراب ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے تلنگانہ نہیں پورا ملک برباد ہو رہا ہے، تمہاری وجہ سے میرا بال بھی بگا نہیں کرو گے۔ رب کعبہ کی قسم، جناب اسد صاحب ایک وقت اس عاجز کو بلا لو، یا یہ عاجز تمہیں دعوت دیتا ہو آؤ، انشاءاللہ تعالی بات غلط ہوگی تو سر جھکا لوں گا میں، اگر غلط ہوگی تو آپ سر جھکا لیں گے، زبان سے نہیں قلم سے مجھے یہ وعدہ کرنا پڑے گا۔ تمہاری وجہ سے تلنگانہ کا مسئلہ نہیں، پورے ہندوستان کا مسلمان نرغے میں آ رہا ہے۔ تمہاری تقریروں سے ہندوستان کے ہندو اور مسلمانوں کے بیچ میں مضبوط دیوار بن رہی ہے۔ تقریر کرنے کا شوق ہے، کسی عالم دین کا دامن تھامو، بیان کرنے کا شوق ہے، کسی عالم دین کا دامن تھامو۔ میں تمہارا مخالف نہیں اویسی صاحب، ہم بھی تمہارے فیانوں میں سے ایک فیان ہے، لیکن کب؟ جب تم دشمنوں کا جواب پورے دلیل کے ساتھ دیتے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، کوئی تمہیں زبان سے دعا دیتا ہے تو ایسے عاجز تم کو دل سے دعا دیتے ہیں، لیکن یہی غرور تم کو بھی ڈبا دیا، تمہاری پارٹی کو بھی ڈبا دیا، اور ہندوستان کے مسلمان بالخصوص لکھنؤ کے مسلمانوں کو تمہارا یہ غرور ڈبا دیا۔ ایک ایک آدمی ایک ایک میدان کا ہیرو ہوتا ہے، تم اسمبلی کے ہیرو ہو، تم پارلیمنٹ کے ہیرو ہو، وہاں تک تمہارا دائرہ ہے۔ آگے اگر بڑھنا ہے تو تم کو تربیت کی ضرورت ہے، آگے اگر بڑھنا ہے تم کو تدبیر کی ضرورت ہے، آگے اگر بڑھنا ہے تو تم کو مشورے کی ضرورت ہے۔ اب دیکھیے میرا ہی حال لے لیجئے، الحمدللہ میرے والد کی تربیت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، میرے والد کی تربیت ہے، اساتذہ کی جوتیوں کا صدقہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض گزارش یہ ہے مولانا صاحب، آپ جو ہے نا اتنا کھلے عام میدان میں بیٹھ کے ایک صدر محترم جو MIM مجلس اتحاد المسلمین کے صدر ہے ان کے تعلق سے بول دے رہے، اور پھر بول رہے میرے والد کی تعلیمات دیکھیے، تو یہ کیا بات ہے؟ سمجھ میں نہیں آئی میرے کو۔ اگر اسلام میں کسی کی غلطی دکھی تو اس کو اکیلے میں بولتے، میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی تمہاری بات۔ ان کے والد صاحب کی تعلیمات دیکھو کیسا ہے، ہندوستان کا کونا کونا چھان مار رہے ہیں، کیا کمی ہے ان کو؟ الحمدللہ الحمدللہ اللہ کا دیا عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اور ان کے ویسا سیکولر کوئی ہے نہیں۔ آپ بول رہے ہندوؤں کے بیچ میں دیوار اٹھا رہے، ارے پنڈتوں کو ٹکٹاں دیے، ہاں، اور پلیٹ فارم پوروں کو ایک جگہ لا رہی، اور آپ بول رہے ہندوؤں میں دیوار اٹھا رہے۔ میرے کو تو دیوار دکھ رہی نہیں، آپ کو کون سی دیوار دکھ رہی کہ اللہ کو معلوم، یا آپ کے کوئی لوگوں کے بیچ میں دیوار اٹھ رہی، یا آپ کے لوگوں کو نقصان ہو رہا، اللہ عالم۔ لیکن آپ کسی کی تعلیم کو، کسی کی تربیت کو نہیں بول سکتے۔ آپ کی تعلیم تربیت کا بول رہے، والد صاحب کا بول رہے، آپ کی تعلیم تو میرے کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہی۔ سامنے والے کو اگر بولنا ہے، آپ آنا تھا، آپ دارالسلام کو آنا تھا، آ کے بولنا۔ آپ جاہل پنے کی انتہا ختم کر دیا آپ، اور پھر بول رہے میری اخلاق دیکھیے۔ میں آپ بیرسٹر اسدالدین اویسی کے اخلاق دیکھیے، تعلیمات دیکھیے، ہاں، اور ان کو غرور آ گیا۔ کہاں سے آ گیا غرور آ گیا؟ سو گن مینوں کو ساتھ رکھ لے کے پھرتا، سمجھ میں آیا؟ اب ایسا مت بولو، اچھا نہیں۔ اور ایک بات صدر محترم سالار ملت کی یاد آ گئی، کبھی بھی ہو مسجد کے باہر سے سائیکل پہ جا رہے ہیں، آپ رک کے لقمہ نہیں دے سکتے؟
آپ کو بھی نماز کی سب میں رہنا پڑتا امام کے پیچھے، تو جب لقمہ دے سکتے آپ کو نہیں معلوم؟ ہاں تو سالار ملت یہ بولتے تھے ابتدائی بنائیے جماعت کی یا ورکر بن کے رہیے، تب جا کر آپ کی بات سنتے مشورہ لیتے، لیکن آپ کچھ نہیں کیا نہیں، جو دل میں آپ بول دے رہے اوور نہیں ہو جا رہا۔ السلام علیکم۔